بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے جب ان کا گھر اسلامی دشمنی کا گھر تھا۔ والد سہیل نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا اور وہ کئی برس تک اس قید و بند میں گرفتار رہے۔ صلح حدیبیہ میں ان کے والد سہیل ہی قریش مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصالحت کے لیے آئے تھے۔ جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قریش کا جو آدمی بھی خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں کے پاس چلا آئے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ حضرت ابو جندل جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اور کفار مکہ کی قید میں تھے، کسی طرح بھاگ کر بیڑیوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے زخم دکھا کر فریاد کی کہ انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کو کافی سمجھایا کہ وہ ابو جندل کو مدینے جانے کی اجازت دے دیں، مگر وہ راضی نہ ہوا اور کہا کہ شرائط صلح کی روح سے آپ اسے نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مخالف کے باوجود ابو جندل کو سہیل کے حوالے کر دیا اور کہا، ابو جندل صبر و ضبط سے کام لو، خدا تمہارے اور دوسرے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم صلح کر چکے ہیں اور صلح کے بعد ان سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ جماعت مسلمین دیکھو، میں مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ کفار کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے انہوں نے ان نشانات کو دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر برگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا، تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، وہ خدا کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتی۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدے واپس فرما دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کر دیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر گھبرا گیا، ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے۔ بھاگا ہوا مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری مجھ پر ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب کے لیے آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اسی لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکے والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ہی
ہی ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں، اسی لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ نے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ ہاتھ میں ہی تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرما دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام پر فوج کشی ہوئی تو اس میں شرکت کی اور 5-6 سال تک مسلسل جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہ کر حضرت عمر کے عہد خلافت 18 ہجری میں طاعون کی وبا میں امباس میں وفات پائی۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔